سبق نمبر 20 ہماری اجتماعی زندگی. اجتماعی زندگی یعنی مجموعی زندگی، ایک ساتھ یا مل جل کر زندگی گزارنے کو اجتماعی زندگی کہتے ہیں. پیارے بچوں، کیا تمہیں اس طرح اکیلے رہنا یا اداس رہنا پسند ہے؟ نہیں نا؟ پھر کس طرح رہنا پسند ہے؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوست سہیلیوں کے ساتھ رہنا، ہے نا؟ ہمارے گھر میں ہمارے امی ابو بھائی بہن رہتے ہیں، گھر کے اطراف میں پڑوسی بھی رہتے ہیں. ہمیں دوستوں یا سہیلیوں سے ملے بغیر بھی رہا نہیں جاتا. اتنا ہی نہیں، گھر کا اگر پالتو جانور بھی ہمیں نظر نہ آئے تو ہم اداس ہو جاتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. اسی کو اجتماعی زندگی کہتے ہیں، یعنی اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنے پڑوسی، اس طرح انسانوں کو گروہ میں رہنا پسند ہے. اب آپ خود ہی سوچئے، ہمارے آس پاس اگر ہمارے دوست سہیلی یا دوسرے لوگ نہ ہو تو ہم کس سے بات کریں گے؟ کس کے ساتھ کھیلیں گے؟ ہم تو اکیلے میں بور ہو جائیں گے، ہے نا؟ اس لیے ہم سبھی کو اجتماعی زندگی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اجتماعی زندگی کا ہمیں بہت فائدہ ہے. اجتماعی زندگی میں سب کا ساتھ ملتا ہے. لوگوں کی صحبت یعنی ساتھ سے تحفظ کا احساس ہوتا ہے. ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. آپسی تعاون یعنی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ اجتماعی زندگی کا سب سے بڑا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ یہ کہ ہماری روزمرہ کی یعنی روزانہ کی ضرورتیں جیسے تعلیم، صحت، کھانے پینے کی چیزیں، اوڑھنے رہنے کی ضرورتیں تمام کی تمام اجتماعی زندگی کی وجہ سے ہی پوری ہوتی ہے. اب یہ کسی ایک شخص کی یا ایک آدمی کی بس کی بات تو ہے نہیں. اس لیے ان چیزوں کو، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے چیزیں بنانا پڑتی ہے. اسے ہم چیزوں کی پیداوار کہتے ہیں. اور ان چیزوں کو ہم تک پہنچانے کے عمل کو یعنی پہنچانے کے کام کو خدمت کہتے ہیں. ضرورت پوری کرنے کے لیے خدمت اور پیداوار دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر خدمت کرنے والے ہوں اور چیزیں نہ ہوں تو ہمارے کوئی کام کے نہیں. چیزیں ہوں اور خدمت کرنے والے نہ ہوں تب بھی جو ہے تو ہم تک وہ چیز نہیں پہنچیں گی. اس لیے دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ خود ہی سوچئے، اگر اسکول نہ ہو تو کیا ہم تعلیمی سہولت حاصل کر سکتے؟ دواخانے نہ ہو تو ہم اپنا علاج کیسے کرتے؟ اگر کسان نہ ہو تو ہماری اناج کی ضرورت کس طرح پوری ہوتی؟ کچرے کے ڈھیر پڑے رہتے تو ہم صحت مند کس طرح رہتے؟ اس لیے ہماری زندگی یا اجتماعی زندگی ایک دوسرے پر منحصر ہوتی ہے. اجتماعی زندگی کو بہتر طور پہ گزارنے کے لیے اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اصولوں کی وجہ سے اپنی اجتماعی زندگی میں نظم و ضبط کی پابندی رہتی ہے. ہر کھیل کے کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں. کوئی بھی کھیل کھیلنے سے پہلے اس کھیل کے اصولوں کو سمجھ لینا بہت ہی ضروری ہے. کھیل کے اصول سبھی کے لیے یکساں یعنی کہ ایک جیسے ہوا کرتے ہیں. سبھی کھلاڑیوں کو اصولوں کی پابندی کرنا لازمی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اچھی طرح کھیل سکتے ہیں. اگر اصول نہ ہو زندگی میں تو لڑائی جھگڑے اور بھید بھاؤ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. کھیل میں ہار جیت سے زیادہ شرکت، لگن اور جوش کو اہمیت ہوتی ہے. کھیل کے سبب باہمی تعاون اور اتحاد کا جذبہ بڑھتا ہے. زندگی میں کھیلوں کی بہت اہمیت ہے. کھیل ہمیں صحت مند رہنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. اب کھیل یعنی موبائل گیم نہیں، بلکہ میدانی کھیل جو میدان میں کھیلا جاتا ہے. ورنہ آپ موبائل لے کر گھر میں بیٹھ جائیں گے اور کہوں گے کہ کھیل سے صحت اچھی رہتی ہے. موبائل گیم سے آنکھیں، ذہن، جسم صحت مند نہیں رہتے بلکہ خراب ہو جاتے ہیں. اب ہم صحیح اور غلط اصول دیکھیں گے. سفید دھاریوں یعنی زیبرا کراسنگ پر سے راستہ پار کرنا صحیح ہے. زخمی ہونے پر فوراً ابتدائی طبی مرکز جائیں، یہ صحیح ہے. ٹپکتے ہوئے نل کے بارے میں گرام پنچایت یا مقامی حکومت کے ذمہ داروں کو اطلاع دیں. سفر کے لیے ٹکٹ لینا صحیح ہے، بغیر ٹکٹ کے سفر نہ کریں.
قطار توڑ کر یعنی لین توڑ کر بس میں نہ چڑھیں. یاد رکھیں انسانوں کو گروہ میں یعنی ایک ساتھ رہنا پسند ہے. آپسی تعاون میں آپس میں مدد اجتماعی زندگی کا سب سے بڑا فائدہ ہے. ہماری روزانہ کی ضرورت اجتماعی زندگی کی وجہ سے پوری ہوتی ہے. اصول اجتماعی زندگی کی جان ہے. کھیلوں کی وجہ سے باہمی تعاون یعنی ایک دوسرے کا تعاون اور اتحاد اتفاق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. کھیل صحت برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں.